اعتراض کرتے ہیں علم غیب پہ، عظمت مصطفیٰ پہ، کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابے تو نے نبی کو جانا ہی کہاں، تو نے پہچانا ہی نہیں، تو نے اس کی حقیقت کو دیکھا ہی نہیں۔ جب تم نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں تو پھر علم غیب تو کیسے سمجھ جائے گا؟ قرآن کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، نبی کو علم غیب ہے اللہ کی عطا کرنے سے، اس لیے رب کے پاس جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے، اور نبی کے پاس جو علم ہے وہ علم عطائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے ملت شک۔ اسلامیہ، لوگ علم کا انکار کرتے ہیں، لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے اقاربو، ہمیں اعتراض نہیں ہے، اعتراض اس بات پہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 1450 برس پہلے میرے سرکار جو بیان کر کے چلے گئے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نماز سے مطلب نہیں رکھیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن سے مطلب نہیں رکھیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نبی کو برا بھلا بھی کہیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کو اللہ میاں بھی کہیں گے، لیکن انہیں سوچنا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی میاں ہے، یہ بھی میاں ہے، پھر اللہ میاں کیسے ہو گیا؟ اس لیے اللہ پاک ہے، قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بے شک اللہ ایک ہے، اللہ پاک ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ان تمام عیبوں سے رب پاک ہے، اس لیے وہ خدا کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے علم غیب پہ اعتراض کرنے والوں، عظمت مصطفیٰ کو سمجھو، میرے سرکار کی عظمت کو جانو، میرے سرکار کی عظمت کو پہچانو، میرے سرکار کی عظمت کو ذرا ذہن پہ لا کر کے دیکھ لو، ذہن کو حاضر کر کے دیکھ لو۔ جب تم ذہن کو حاضر کر لو گے، جب فکر تمہارا بیدار ہو جائے گا، جذبہ تمہارا زندہ ہو جائے گا، عشق تمہارا جب زندہ رہے گا تو پھر علم غیب کا اعتراض نہ کرو گے، علم غیب کا انکار نہ کرو گے۔ اس لیے علم غیب کا انکار تو وہی کرتا ہے جس کا جسم اور جس کا وجود مردہ ہو جاتا ہے، علم غیب کا اعتراض وہی کرتا ہے جو لوگ خود مردہ ہوتے ہیں، اس لیے دوسروں کو مردہ بھی کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کہہ رہا ہے عالم الغیب والشہادہ، علم غیب میرے مصطفیٰ کو عطا کیا گیا، رب نے عطا کیا۔ اب جو رب نے عطا کیا تو میرے مصطفیٰ کے پاس جو علم ہے وہ علم عطائی ہے، اور رب کے پاس جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اس جماعت میں نماز کی تعداد زیادہ ہو گیا ہے، اس جماعت میں لوگ کثرت سے نماز پڑھا کرتے ہیں، اس جماعت کے لوگ جو ہیں اللہ کا ورد کیا کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کربلا کی وادی نگاہوں کے سامنے رکھو، 22,000 کا لشکر تھا، اذان ہو رہی تھی، 22,000 کا لشکر تھا، اقامتیں بھی ہو رہی تھی، 22,000 کا لشکر تھا، جماعت بھی ہو رہے تھے، ایک طرف 72 تھے، ایک طرف کتنے تھے؟ 72 تھے، لیکن میرے ملت کے ماننے والوں 72 کو جنتی کہا گیا ہے، 22,000 کو جہنمی کہا گیا ہے۔ اس لیے تعداد مت دیکھنا، ایمان دیکھنا، تعداد مت دیکھنا، عقیدہ دیکھنا۔ عقیدہ اگر مسلک اہل سنت کے مطابق ہے تو اس کے سامنے چلے جانا، اس کے ساتھ ہو جانا۔ عقیدہ اگر مسلک اہل سنت سے الگ ہے اس سے دور ہو جانا۔ ملت اسلامیہ، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان کو رب سے ڈرنا چاہیے اور سچوں کے ساتھ ہو جانا چاہیے، صدیقین کے ساتھ ہو جانا چاہیے، شہداء کے ساتھ ہو جانا چاہیے، صالحین کے ساتھ ہو جانا چاہیے، اولیاء کرام کی زرگروہ میں ہو جانا چاہیے، تبع تابعین کے ساتھ ہو جانا چاہیے، ہمیں علماء حق کے جماعت کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ یہی جماعت سچا ہے، یہی جماعت پکا ہے، یہی مسلک اہل سنت کے ترجمان جماعت۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے سیسوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سیسوں میں چمکا
کا ہمارا نبی، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں مسلم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مسلم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ ہے راستے میں جا بجا تھانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع وہ آ جانے والے، کہاں تو نے دیکھا ہے جھنجھانے والے۔